چلانے کے قابل نہیں ہو کیا اپنی پہلے اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرنے کے بعد پھر دوسری اصلاح کرو. تو پہلے تو اپنے آپ پر ہر انسان غور کرتا رہے. اعتکاف کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم اعتکاف کے اندر ہم نے کسی پابندی کے ساتھ نماز ادا کی. اب نمازیں چھوٹے نہیں ہماری، کوشش یہ ہو کہ نماز یہاں سے جانے کے بعد اپنے قریبی کوئی اہل سنت کی مسجد ہو تو اس میں پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں، جماعت کے ساتھ. اگر نہیں ہے اہل سنت کی کوئی مسجد تو گھر میں نماز ادا کریں، کیونکہ ان کے پیچھے تو نماز ہوتی نہیں. تو لہٰذا اگر اہل سنت کی کوئی مسجد ہے تو وہاں جا کے نماز ادا کریں، کیونکہ ایک نماز کا 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے مسجد میں اور جماعت سے نماز پڑھنے. اکیلے آپ نماز پڑھیں گے گھر کے اندر ایک نماز کا ثواب ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ جماعت واجب ہے، یعنی چھوٹا موٹا حکم نہیں ہے جماعت ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں صاحب پڑھ لی جماعت سے، نہیں پڑھی جماعت واجب ہے. اگر آپ نے جماعت سے نماز ادا نہیں کی تو آپ سمجھ لیں کہ اس نماز کا واجب چھوٹ گیا. جیسے مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے اندر آپ نے کیا نام صرف الحمد پڑھ لی، اور الحمد پڑھنے کے بعد آپ نے آگے صورت نہیں ملائی، نہ انا اعطینہ پڑھی نہ قل اللہ پڑھی، تو نماز پوری ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی. سجدہ سہو کرنا پڑے گا کیونکہ واجب ہے، یہ ایک صورت کا ملانا واجب چھوٹ گیا. اگر آپ سے واجب چھوٹ گیا تو آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے، یعنی اتنا سخت حکم ہے واجب کے چھوٹنے. اب آپ اندازہ کریں جماعت واجب ہے، اگر جماعت چھوٹ جائے گی تو آپ کی نماز کہاں ہوگی؟ ہمارے صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کے مزار شریف ہے، وہ جب نماز پڑھتے تھے تو مجھے بلا لیا کرتے بھائی جلدی وضو کر کے آؤ جماعت پڑھیں. اور نیچے وہ حضرت کے خادم رہتے تو غوری صاحب، ان کو ہمارے غور صاحب آ جاؤ جماعت کرنے. ایک وہ ہوتے تھے تو جماعت ہوگی. سبحان گھر میں بھی ایسے چلے گئے، گھر کے اندر کوئی بھائی آپ کا کوئی بیٹا ہے آپ کو تو کھڑا کر لیں اور جماعت کر لیں. جماعت جو ہے وہ واجب ہے، جماعت کا خیال کرنا چاہیے. کہ یہ تو اس وقت حکم ہے جب کہ آپ مسجد میں نہ جا سکتے. ایک صحابی آپ حیران ہوں گے، ایک صحابی نابینا، اور نابینا کہہ کے حضور کی خدمت میں رسول اللہ میں تو نابینا ہوں تو کیا میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں؟ میں ہاں مسجد میں جایا کرو. مسجد بھائی نماز میں اب بتائیے ہم آپ والے ہیں، آرام ہے، سکون ہے، راحت ہے، صحت ہے، پھر بھی ہم مسجد نہیں جاتے. تو کوشش کریں کہ ایک تو مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھیں، ورنہ گھر کے اندر نماز ادا کریں، نماز کی پابندی کریں. اور پھر دوسری بات، خیر امت ہونے کے لحاظ سے، حضور کے امتی ہونے کے لحاظ سے یہ فرض ہمارے پر کہ ہم دوسروں کی اصلاح کریں. گھر والوں میں دیکھیں سب کے ساتھ کس کا عقیدہ خراب، کون دیوبندی ہو رہا ہے، کون وہابی ہو رہا ہے، کون اپنے مطلب کو عقیدے کو چھوڑ رہا ہے، اس کا عقیدہ درست بتانا. اہل سنت کے طریقے پر آپ کس عقیدے میں چلے گئے. بعض مسالک ایسے ہیں کہ جس کے اندر حضور کی توہین ہے، بعض مسالک ایسے ہیں جس میں صحابہ کی توہین ہے، بعض مسالک پھر ایسے ہیں جس کے اندر اہل بیت کی توہین ہے. امام حسن امام حسین کی توہین کرتا ہے، مولانا کرم اللہ وجہ کی توہین کرتا ہے. بعض مسئلہ کہتے ہیں جس میں ابو بکر صدیق کی توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت زنا کی لگاتے ہیں، معاذ ہماری ماں ہے. اب بتائیے کوئی فرقہ صحیح ہو؟ اور بعض تو حضور کی توہین کرتے ہیں، معاذ اللہ حضور ہماری طرح. یہ پورا یہ ہے نا، جب آپ بیٹھیں گے آئیں گے محفلوں میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کا کیا عقیدہ ہے، کون غلط عقیدے کا ہے، کون صحیح عقیدے کا ہے. تو پھر عقیدے بھی درست کرنے چاہیے، آدمی کو اپنے معلومات بھی کرتے رہنی چاہیے. اس قسم کی محافل کے اندر بھی شرکت کرتے رہنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی محفلیں منعقد کرتے رہیے. اپنے گھر میں آپ محفل منعقد کر لیں، اپنے رشتے داروں کو بلا لیا، دوستوں کو بلا لیا، وہاں جناب ختم خاجان پڑھا اور ختم خاجان پڑھ کے ایک نعت پڑھ کے ایک حدیث سنا. لیکن ہم نے تو ایک نظام بھی تیار کر دیا، درس حدیث درس قرآن موجود ہے. اس کے اندر ایسی حدیثیں میں نے منتخب کی ہے جس میں ایک ایک حدیث کے اندر 3-3-4-4 ہمارے مسلک کی باتیں ثابت ہیں. ایک میں بات بھی نہیں، 3-3-4-4 باتیں ثابت ہیں ایک ایک حدیث. تو اگر آپ وہ حدیث سنا دیں، ایک مہینے کے اندر ایک محفل رکھ لی اپنے گھر کے اندر، اپنے رشتے داروں کو جمع کر لیا، اپنے پڑوسیوں کو جمع کر لیا، ہو سکتا ہے ان کا عقیدہ درست ہو جائے. دیگر مسالک والے کے کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا ان کی عورتیں جو ہیں وہ جناب پورے علاقے میں جاتی ہیں، بھائی آج ہمارے یہاں درس قرآن، وہ درس قرآن کا نام لیتے ہیں، آج ہمارے درس قرآن ہے، آپ آئیے آپ آئیے. تو آتے ہیں خود سب کو جناب بیٹھاتے ہیں. بھائی قرآن میں یہ لکھا ہے بھائی مزار مت جاؤ، قرآن میں لکھا ہے بھائی یہ چیزیں مت کرو، قرآن میں ارے بھائی کہاں لکھا ہے قرآن میں جا، اور سب بیوقوف ہوتے ہیں. تعلیم تو ہے نہیں سارے کے ساتھ لوگ، تو جناب وہ کہ بیکار میں آتے ہیں. دیکھو میں تم قرآن کی آیت سنا رہی ہوں، اب ان چاہیے ہمارے مائیں بہنیں بیکار میں جاتی ہیں. دیکھو قرآن میں لکھا ہے کہ پیروں کے بعد نہیں جانا چاہیے، اور یہ مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، شرک ہے اور یہ حرام ہے اور یہ فلانا ہے کہ بس استغفر اللہ.
قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے، احادیث میں اللہ نے حکم دیا، حضور فرمایا نہیتکم عن ذلک الا فزوروا، میں پہلے منع کرتا تھا لیکن اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مزار پہ جایا کرو، حدیث موجود ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں نا پھر کہاں سے حدیث سے نکال کے لے آتے، تو مطلب یہ کہ جب علم ہوگا آپ کے پاس، اس قسم کی محافل میں آپ آئیں گے، آپ لوگ اپنے عقیدے کا پتہ چلے گا، مسئلہ کا پتہ چلے گا، اعمال کا پتہ چلے گا، پھر آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ خود نہیں پہنچا سکتے یا خود یاد نہیں رہ سکتے تو محفل منعقد کریں، ایک چھوٹی سی محفل منعقد کر دی اپنے گھر کے اندر، مہینے کے اندر ایک دفعہ کر لیں، ہر ہفتے نہیں آئے گا کوئی، اور ہر ہفتے اگر لوگوں میں ذوق ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے صحابہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیوں روزانہ کیوں نہیں درس دیتے، آپ ہمیں حدیث سنایا کریں، اور میں کہنا میں تمہیں کیا نام ہے اکتاہٹ ہو جائے گی روزانہ اگر میں سناؤں گا، اتنا سنانا چاہیے دین کے باتیں جو آدمی اس کو برداشت کر سکے اور خوشی سے قبول کر سکے، لہٰذا میں تمہیں ہفتے میں 1.5 ہفتے میں سنا دیتا ہوں، تو اگر روزانہ سنائیں گے آپ تو لوگ گھبرا دیں گے، نہیں آئیں گے، ہفتے میں ہو سکتا ہے اگر دیکھیں ذوق تو ہفتے میں رکھیں، اگر ہفتے میں ذوق نہیں تو مہینے میں ایک دن مہینے میں ایک پروگرام رکھیں، میلاد شریف کے نام سے پروگرام رکھیں، میلاد شریف کی برکت بڑی ہوتی ہے، جس گھر میں میلاد شریف ہوگا اس میں سال بھر تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے ایک گھر کے اندر محفل سجا لیں، میلاد شریف کی محفل کر لیں، میلاد شریف کے نام سے اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، کتنے رشتہ دار بگڑ رہے ہیں آپ کی طرح میں، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی وہابی بن رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن رہا ہے، کوئی شیعہ بن رہا ہے، کوئی ذرا خارجی بن رہا ہے، کوئی حدیث کا انکار کرنے نئے ابو تو نئے فرقے اور نکل آئے، وہ کہتا ہے کہ نہ وہ نہ کتابی میں تو نہ وہابی نہ وہ میں تو کتابی، اب وہ ایک اور نیا سوچنا شروع ہو گیا، سب اس کے پیچھے لگے گا، واہ واہ صاحب بڑی زبردست بات کی، کیا خاص بات کی، بس اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، دین کے خلاف بات کر رہا ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی بات کیا ہے، ظاہر بات ہے، تب اس کو کون جواب دے گا، علماء جواب دیں گے۔ ابھی خام دی نے ایک نیا فرقہ یاد کر لیا، اب چونکہ وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے، کہہ رہے ہیں پوری یہودی لوبی سپورٹ کر رہی ہے، تو ذرا ٹی وی پہ بیٹھا تھا، ایک ٹی وی کے پروگرام کے کئی لاکھ روپے چاہیے ہوتے، کہاں سے بھی آتے ہیں 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ نہیں کئی لاکھ روپے چاہیے ہوتے، ہمیں تو وہی نہیں بلاتا ٹی وی، وہ کہتے ہیں ہم سے پیسہ لائیے 25 لاکھ روپے، ہمارے پاس 25 لاکھ نہیں، ان کو جناب وہ دیکھنے کیا نام ہے پیسے یہودی دے رہے ہیں، کہتے تم بیٹھو اور بیٹھ کے اسلام کے خلاف بات کرو، وہ ڈٹ کے بات کرو۔ اب وہ اس کو سپریم کورٹ کے جج نے بھی اس کو بلایا کہ آپ بتائیے کیا نام ہے یہ کیا نام ہے قادیانی کے بارے میں ہم کیا کریں، اب وہ جناب انشٹ باتیں کر رہا ہے، صاحب ان کا بھی حق ہے، یہ بھی کیا نام ہے تبلیغ کریں، ارے ان کا حق نہیں ہے، یہ اگر کیا نام ہے اپنے آپ کو یہ کہیں کہ ہم اقلیت ہیں تو حق ہے ان کا ہندوؤں کی طرح کریں گے، لیکن یہ تو اپنی اقلیت مانتے نہیں، تو کہتے ہیں مسلمان ہیں، اور مسلمان ہو کر بھی اسلام کے خلاف باتیں کرتے، ان کا تو مسئلہ ہی دوسرا ہے، اقلیت کا مسئلہ نہیں ہے، کون سمجھائے، لیکن نہیں تیری چل رہی ہے ان شاء اللہ اس کا بھی دماغ درست کریں گے، ہو گیا درست دماغ، سپریم کورٹ کے جج کا دماغ بھی درست ہو گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں کیا نام ہے آپ مجھے بتائیں آ کے، پر یہ تو بڑا اہم مسئلہ، بڑا حساس مسئلہ ہے، علماء میری رہبری کرے اس مسئلے کو، اتنا اہم مسئلہ صاحب، لیکن کیوں بلا رہا ہے تو عوام بھی کہ وہ اس کو مس گائڈ کرے، تو اس طرح جو لوگ پھیل گئے ہیں جو کسی بیرونی پیسے پر آ کے ہمارے ایمان کو خراب کریں، کون جواب دے گا اس کو بتائیے، آپ جواب دے سکتے ہو جو دلائل دیتا ہے قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، اس کے لیے چھوٹی چھوٹی محفلیں سجائیں، اپنے گھر کے اندر محفلیں رکھیں، اس کے اندر جب آپ کسی عالم کو بلائیں، وہ عالم آپ کو بتائے گا، کسی ایک موضوع نہ دے دیں، جیسے ہم آج یہ موضوع ہے، کل یہ موضوع ہے، آج حضور کے علم غیب کا موضوع ہے، کل حضور کے علم حاضر ناظر کا موضوع، حاضر ناظر کسے کہتے ہیں، کیا مطلب ہے حاضر ناظر، کیا مطلب ہے ختم نبوت کا کیا معنی ہے، قادیانی کون ہوتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ان سے میل جول رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے، یہ ایسے اہم مسائل ہیں یا جدید مسائل ہیں، آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں اس مسئلے پر کہ صاحب سود پر کیا کریں کیا نہیں کریں، پیسے ہیں کہاں رکھیں اس کو، یہ تمام امور ایسے ہیں کہ اس پر چھوٹی چھوٹی محفلیں آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے، اور گھروں میں محفلیں سجائیں، لوگوں کی ایمان کو بچائیں اور لوگوں کے عقیدے کو بچائیں، پھر لوگوں کی اعمال کی طرف بھی توجہ ہوگی، دونوں کام ہوتے ہیں ایسی محفل ہوتی ہیں، عقیدہ بھی بچ جاتا ہے، اعمال بھی صحیح جاتے ہیں، ان کو لوگوں کو تبدیل ہوتی ہے، ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی نماز کی کتنی اہمیت ہے، روزے کی کیا اہمیت ہے، تو یہ دفعہ کل ہمارے کہہ رہے تھے کیا رہے ہیں زہیر میاں، اتنا دکھ ہو رہا ہے مجھے کہ میرے گھر میں کام کرنے والے اور کام کرنے والی ہیں انہوں نے روزے نہیں رکھا، پہلے کٹے ارے بھائی روزہ فرض ہے، سخت ترین گناہ ہوگا اس روزے کو چھوڑنے، اور کبھی کوئی عذر بھی نہیں ہے، موسم بھی اچھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی زیادہ تم پر بوجھ بھی نہیں ڈالا ہوا تھا کہ کوئی تم مزدوروں کو آپ دیکھیں بیچارے کیسے مزدور ہیں، کیونکہ گرمی میں کام کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے
مضبوط ہوتے ہیں ماشاءاللہ، گرمی میں کام نہیں کرتے، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ روزہ ان کا اصل روزہ، ہمارا روزہ تو آرام سے جناب ٹھنڈک میں بیٹھے ہوئے جناب ایئر کولر لگا کے، کیا ہمارا روزہ؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں مجھے وہ روزہ پسند ہے جس کے اندر سخت ترین پیاس لگی اور سخت ترین گرمی کے اندر روزہ رکھا، اس میں مزہ آتا ہے روزہ رکھا۔ ہمیں تو آرام سے روزہ رکھا لیکن پھر بھی روزہ نہیں رکھتے، کہہ رہے تھے میں نے ڈانٹا لوگوں کے کھالیہ کھاتے آئے، تو یہ تو گناہ ہے سخت ترین کہ روزہ بھی نہ رکھے وہ بھی توہین کرے، کیا رمضان کی توہین کرے، یہ بات نہیں۔ اتنا اس معاشرے کے اندر بے ایمانی بھی عام ہو گئی ہے، بد عقیدگی عام ہو گئی ہے، بد عملی عام ہو گئی ہے، نہ عمل درست رہے ہیں، نہ عقیدے درست رہے ہیں، نہ اعمال درست رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا فرض ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا یہ تم پر فرض ہے کہ تم کیا نام ہے دوسروں کی اصلاح کرو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کوئی برا کام کرے اس سے روکو، اچھا کام کرنے کی کرتے رہو، تبلیغ کرتے رہو، لوگوں کو ہدایت کرتے رہو، تو اس سے تمہاری بھی اصلاح ہوگی، تمہیں بھی اللہ نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا، حضور کی امت میں ہونے کا حق بھی عطا کر لو گے، اور دوسروں کی اصلاح بھی ہو جائے گی، اس کا ثواب بھی تمہیں مل جائے گا۔ ایک آدمی کو بھی الدال علی الخیر کفاعلہ، حضور فرماتے ہیں جو کسی کو کسی نیک کام کی طرف رہبری کر کے لے کے آئے گا اور اس نے وہ نیک کام کیا تو اس نیک کام کا تمہیں ثواب ملے گا۔ کفاعلہ یوں سمجھو تم یہ کام کرو، حالانکہ کام اس نے کیا، لیکن تمہارے کہنے سے اگر اس نے یہ کام کیا تو ثواب اس کا تمہیں ملے گا۔ اگر وہ رہا کوئی نماز نہیں پڑھا مثال کے تو آپ نے کہا چلو نماز پڑھ لو، اس نے جو نماز پڑھی اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کو الگ تو ملے گا ثواب، یہ نہیں کہ اس کے ثواب میں کوئی کمی ہو جائے۔ کوئی روزہ نہیں رکھا اس کو ہمیشہ شرم کرو اللہ کے بندے، روزہ رمضان کی کوئی روزہ رکھ اس کو شرم آ جائے تو اسے روزہ رکھ لیا ثواب آپ کو مل جائے۔ تو جتنے آپ کسی کو تبلیغ کریں گے اور کسی کو دین کی طرف لے کے آئیں گے اور اچھائی کی طرف لے کے آئیں گے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، جتنا اس نے کام کیا اتنا ثواب آپ کو ملے گا، اپنے اعمال کا ثواب الگ ہے، وہ جو کام کرے گا اس کو اپنا ثواب الگ ملے گا اور اتنے ہی ثواب اللہ آپ کو عطا فرما دے گا اور آپ اس کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو بہرحال ہمیں چاہیے، یہ مقصد یہی ہے اس اعتکاف کا کہ ماشاء اللہ ہم لوگ بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعتکافوں کو قبول فرمائے اور ہماری باتوں کو قبول فرمائے اور یہاں سے ہم خود سے جائیں اللہ ہماری زندگیوں کو تبدیل، ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب آئے، یہ نہ ہو کہ جو ہم اعتکاف سے پہلے تھے وہی اعتکاف کے بعد نہیں ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم اعتکاف سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے اب بھی نماز نہیں پڑھتے، اعتکاف سے پہلے گناہ کرتے تھے اب بھی گناہ کریں تو بالکل اعتکاف کو فائدہ نہیں ہوا۔ اعتکاف کا مقصد اور اعتکاف کی قبولیت کی علامت بھی ہے کہ ہم جب اعتکاف سے باہر نکل کے جائیں تو ہماری حالت تبدیل ہو چکی ہو اور ہماری زندگی تبدیل ہو چکی ہو اور اس کے اندر اچھائیاں دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وسهل يا إلهي كل شعب بحرمة سيدنا محمد۔ اے رب کائنات جہاں انہوں نے جو ختم شریف پڑھا ہے جب سے یہ لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں، اے اللہ جب سے یہاں نگاہ شروع ہوا ہے انہوں نے جتنے یہاں کلمے کلام پڑھے اس سب کو قبول محمد انور صاحب نے قرآن پاک پڑھے ہیں، خوشبو کے سامنے جلدی اس کی لائن پڑھی ہے کوئی لاکھ مرتبہ، اللہ اس کا ثواب بھی آتا ہے اور جو انہوں نے پڑھے ہیں کلمات اللہ ان کا ثواب بھی آتا ہے اور یہ سارا ثواب حضور سرور دو صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اللہ حضور کے صدقے میں حضور کے تمام اہل بیت کو ثواب عطا فرمائے، حضور کے پیارے چاروں یاروں کو ثواب عطا فرمائے، حضور کے تمام صحابہ کو ثواب عطا فرمائے، تابعین تبع تابعین کو ثواب عطا فرمائے، جمیع انبیاء جمیع اولیاء کو ثواب عطا فرمائے، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے تمام دین کو ثواب عطا فرمائے، خصوصیت کے ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثواب عطا فرمائے، خصوص ہمارے مرشد گرامی حضرت جائے معصوم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
ہمارے دادا مرشد حضرت شاہ رسول اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صاحب مدار حضرت شاہ مرشد محمود رحمۃ اللہ علیہ، جتنے ہمارے آبا و اجداد اور ہماری امہات، ہماری ماں بہنیں، دوست صحبات، رشتے دار اس دنیا سے گزر گئے، ہم سب کے اللہ ان سب کے صفا اور ان سب کے بخشش دائی حقیق والدین کو شامل اور رب کائنات ہمارے جتنے دوست ساتھی احباب اور ساتھ مریدین متوسلین محبین مخلصین اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو بھی ثواب عطا فرما، حضور کی ساری امت کو ثواب عطا فرما اور حضور کی ساری امت پر کرم فرما اور ان پر رحم فرما اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے تمام رشتے داروں کے بھی گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کو بھی جنت کی اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے رب کائنات یہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور بات کی عبادت کی ہے، ہمارے اعتکاف کو بھی قبول فرما، ہمارے روزوں کو بھی قبول فرما، ہمارے تراویح کو بھی قبول فرما، جو ہم نے نمازیں پڑھی ان کو قبول فرما، ان نمازوں میں، روزوں میں، تراویحوں میں، ہمارے اعتکاف میں خامیاں کوتاہیاں رہیں اللہ کو معاف فرما اور اس کی ہمیں بہترین دلا۔ اللہ یہ ختم خواجہ ان دوستوں نے پڑھا ہے، اس کے اندر وہ کلمات ہیں اور وہ وظائف جس کے اندر علماء نے اور اولیاء کرام نے شامل کیے جن کی فضیلت تیرے محبوب نے احادیث میں بیان کی۔ اے اللہ کو فضیلت ہے عطا اللہ ان لوگوں نے یہ وہ کلمات یہاں پڑھے ہیں کہ جن کی عظمتوں کو تیرے محبوب نے بیان کیا ہے۔ اے اللہ ان کلمات کی برکت ان کو عطا فرما، ان کلمات کی برکت سے ان کی مشکلیں آسان۔ یہ ختم خواجان وہ ہے کہ اگر کسی مشکل کے اندر 3 دن پڑھ لیا جائے تو اللہ وہ مشکل آسان فرما دیتا ہے۔ انہوں نے تو اللہ پورے یہاں 10 روز بیٹھ کے جو ختم خواجان پڑھا ہے، یہاں پڑھنے والوں کی جو مشکلیں ہیں وہ آسان، ان کلمات طیبات کے صدقے میں اللہ ان پڑھنے والوں کی پریشانیاں دور فرما، ان کی دینی مشکلیں بھی آسان فرما، ان کی دنیاوی مشکلیں آسان فرما، ان کی قبر کی مشکلیں آسان فرما، کل حشر کی مشکلیں آسان فرما۔ اے اللہ ان کے تمام دین اور دنیا کی حاجت کو پوری فرما اور ان کے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے، صحت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما، شفا کامل اور شفا عاجل نصیب فرما۔ ہم سب کو اپنے محبوب کا سچا غلام بنا، اپنے محبوب کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کے محبوبوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کا ادب، اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، بڑوں کے ادب کی توفیق عطا فرما۔ اللہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس قسم کی محافلیں ہم نے اپنے گھروں میں سجانے کی توفیق عطا فرما، محافلیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس قسم کی جو محافل یہاں آستان شریف میں منعقد ہوتی ہے اللہ اس میں ہمیں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم ساری زندگی اپنے دنیاوی کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ ہمیں دین کے کام کے لیے بھی تھوڑا سا وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قسم کی محافل میں جمعرات کی محفل ہوتی ہے اس میں شرکت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے کے اندر حضور کی امت پر رحم فرما، حضور کی امت پر کرم فرما۔ مکہ کے مسلمان ہیں، کشمیر کے مسلمان ہیں، ہندوستان کے مسلمان ہیں، اللہ ان کے غیر سے مدد فرما، اس کے ذریعے ان کی مدد فرما۔ اے اللہ اسلام کا وہاں بول بالا فرما، یہود و ہنود کو، اسرائیل کو ذلیل و رسوا فرما، ان کو تباہ و برباد فرما اور اپنے محبوب کی امتوں کو ان سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس آستانے کو شاد رحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے قیامت تک جاری رکھنا۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جتنے ادارے چل رہے ہیں جہاں جہاں پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں، اے اللہ ان تمام اداروں میں برکتیں عطا فرما، ان اداروں میں ترقیاں عطا فرما، ان میں کام کرنے والوں کو، اس کی سرپرستی کرنے والوں کو، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرما، ادارین کی ترقی عطا فرما، کیونکہ تیرا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، جو میرے دین کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ اے اللہ یہ تیرے دین کی مدد کر رہے ہیں تو ان کی مدد کرو، ان کے کام کرنے والوں کی، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، ان کے مال میں برکت عطا فرما، ان کے کام میں برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، ان کو دین اور دنیا میں ترقی عطا فرما، تمام حادثات سے، آفات سے، بلاؤں سے، بیماریوں سے محفوظ و محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ معمول فرما،
دشمنوں کی دشمنیوں سے محفوظ و محفوظ فرما، اپنی اور اپنے محبوب کی حفاظت ہمیں عطا فرما۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف